الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے سرکار دی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی. حضرت عظیم محتشم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ ولا الہ غیرہ بحمد الصلاۃ. پیارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسبرا دے اندر ہدیہ درود اسلام تو بعد قرآن مجید فرقان حمید 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پہلی دا تھوڑا جا حصہ بڑے سامنے تلاوت کیتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرمانے نے کہ اسی اپنے محبوب کو سیر کروائی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. مسجد حرام مکہ شریف کے اندر موجود ہے جتھے اللہ دا گھر ہے کعبۃ اللہ، اور مسجد اقصی بیت المقدس ہوا. اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، مکان تو لا مکان تک بلایا، راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیں، بلا حجاب اللہ کے محبوب نے اللہ کا دیدار کیتا. ہم کلامی کا شرف نصیب ہویا. اللہ نے وہ عروج عطا فرمایا کہ کائنات وچ کسی نبی کو اللہ نے یہ مقام نہیں دیتا. اور پچھلے خطبہ جمعۃ مبارک کے اندر یہ عرض کیتا سی شامل
پچھلے خطبہ کے بعد عرض کیا سی کہ اللہ نے رسول اللہ تو علاوہ بھی انبیاء میں معراج کروائی، لیکن اس معراج کا ایک مقام سی، ایک حد سی، اور رسول اللہ نے جڑی معراج کروائی یہ مکان تو لا مکان تک دی سی۔ اس سفر وچ اللہ کے رسول نے، اللہ کے محبوب نے بڑے عجائبات کا مشاہدہ کیا، جنت کی سیر فرمائی، جنت کے نظارے کیتے ہیں، جنت کے طبقات ملاحظہ فرمائے، جنت کے اندر جنتیاں کے مقام و مرتبے کو ملاحظہ فرمایا، جہنم ملاحظہ کی، جہنم کی طبقات دیکھے، جہنم کے اندر عذاب دیکھے، طرح طرح کے عذاب دیکھے، دوران سفر لوگوں کے احوال دیکھے کہ دنیا کے اندر کی کرتے ہیں، پھر حشر وچ کی ہوئے گا، اس عمل کا انجام کی ہوئے گا۔ اللہ کے رسول نے بہت کچھ مشاہدہ فرمایا، آج اس مشاہدے وچوں تھوڑا جہا تھوڑے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حق سچ بیانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبوت کا 11واں سال ہے، شہر مکہ ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دا گھر مبارک ہے، رجب دی 27 رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کے اندر سیدہ ام ہانی کے گھر آرام فرمانے، جبریل بن علیہ السلام اور فرشتیاں کی ایک فوج کے نال، ایک جمع غفیر کے نال سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب محو خواب نے کہ کوئی آئے کہ کسی ستے کو جگائے، ہمیشہ طریقہ یہ ہوتا ہے یا اس کو ہلایا جاتا ہے یا اس کو آواز دیتی جاتی ہے، اور عموماً دنیا کے اندر ایک طریقہ رہا ہے کہ سب کو زیادہ آواز دے کے بلایا جاتا ہے تاکہ ستا جاگ جائے، لیکن ایک سون والا بھی معمولی انسان نہیں، آگے جگان والا بھی معمولی انسان نہیں، جڑے محو خواب نے آرام فرما رہے امام الانبیاء کی ذات ہے، اور آگے جگان والا فرشتیاں کا سردار ہے جبریل امین علیہ السلام نے، تے جگایا کس طرح؟ قدمین شریفین کو بوسہ دیتا، تلیاں تے بوسہ دیتا کہ اللہ کے رسول جاگ جا۔ اتنا احترام، اتنا ادب اس امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ قرآن کا فرماتا ہے لوگوں جنہیں دوسروں کو بلاتے تھے میرے محبوب کو نہ بلایا کرو، جس طرح لوگوں کو آواز دیتے تھے نا، خبردار میرے محبوب کو آواز نہ دے کرو، بلکہ فرمایا رائنا وقول انظرنا، میرے محبوب کو یہ بھی نہ کرو کہ ساری رعایت کرو، بلکہ ساڑھے وقت توجہ کرو، مہربانی کرو، ساڑھے وقت نظر رحمت فرماؤ۔ اللہ نے وہ لفظ پسند نہیں جہدے وچ محبوب دی ناراضگی یا محبوب دی عزت دے اندر کمی دا شائبہ بھی آ جائے، اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بوسہ دیتا، جگایا، اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ تواڈے انتظار وچ ہے، اللہ تواڈے دیدار کا مشتاق ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، تیاری کی تھی، ان سرکار نے سواری واسطے براق پیش کیا گیا۔ مفسرین محدثین فرماتے ہیں براق کا نام کیوں براق، اس سواری کا نام براق کیوں سی؟ فرمایا کہ براق برق تو نکلے، برق کا مطلب بجلی، برق بجلی کو آتے ہیں، اور براق بجلی تو بھی زیادہ تیز ہے، جتھے اس کی نگاہ پہنچتی ہے اتنے اس کا قدم پہنچتا ہے، اور سواری کس طرح ہے، اس کی کیفیت کی ہے۔ صاحب اختر فرماتے ہیں کہ اس کا جڑا براق ہے اس کا جڑا قد کاٹ ہے وہ گدے کو تھوڑا جہا بڑا ہے، یعنی جس طرح عام گدا کھوتا ہے جس کو اسی آخر ہیں، اس نے قد کو تھوڑا جہا بڑا کر دیا اور خچر کو تھوڑا جہا چھوٹا کر دیا۔
خچر تو تھوڑا جہا چھوٹا ہے، گدھے تو تھوڑا جہا بڑا ہے، اس کا جڑا چہرہ ہے پیشانی ہے فرمایا وہ انسان کے مشابہ، اس کی قبر موتی کی طرح ہے، اس کا سینہ ہٹھ کی طرح ہے، دو پر اللہ نے عطا فرمائے جس کا فرشتیاں نے پڑھنے، اس کی پیشانی تے کلمہ طیبہ لکھے، لا الہ الا اللہ لکھے اس کی پیشانی تے، یاقوت و زبرجد بنے ہیں، اس نے جسم کا ایک ایک عضو اللہ نے قیمتی بنایا ہے، جنت میں جو اللہ نے اپنے محبوب واسطے بھیجا، جو تو سرکار اس نے سواری کرن لگے نا، راوی فرماتے ہیں انہوں اس براق نے شوخی بنائے، بعض اوقات انسان یا جانور زیادہ خوش ہو جائے نا تو تھوڑا جا شوخ ہو جاتا ہے، چنچل ہو جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے براق تینوں اللہ کے رسول تو یاد ہے، کیا تو جاننا ہے تیرے سوال کون ہوا ہے؟ ہم براق پوچھتا ہے کون ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول نے، امام الانبیاء نے۔ جبریل نے فرماتے ہیں کہ براق اس کائنات کے اندر اس روئے زمین تے اللہ نے اتنی عظمت والا، اتنے مقام والا، اتنے مرتبہ والا نبی پیدا نہیں فرمایا، اور کائنات میں ایسا کوئی بندہ نہیں، ایسی کوئی ہستی نہیں جڑی انہیں تو زیادہ عظمت والی ہوئے کہ تیرے تے سوار ہوئے۔ اور براق پوچھتا ہے کیا یہ وہی اللہ کے رسول ہیں جنہاں دی شان خاتم النبیین، جنہاں کے اللہ نے نبوت ختم فرما دیتی ہے؟ کیا یہ اور نبی نے جنہاں واسطے 40 سال میں جنت انتظار قطار ہوتا ہے، جنہوں نے دیدار شوق میں 40 سال رو کے گزارے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کے رسول کو ہی ہوئی خاتم النبیین۔ اور اس سواری میں اس براق نے گردن جھکا دیتی، سرکار تشریف فرما لگے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک خواہش ہے، ایک سوال ہے۔ نزہت مجالس کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر، سیر حلبیہ کے اندر مذکور ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، اگر اجازت ہوگی تو میں عرض کروں۔ سرکار نے فرمایا 10۔ عرض کرتے یا رسول اللہ جب حشر کا دن ہوئے نا، قیامت والا دن ہوئے نا، یا رسول اللہ ساری مخلوق دی، ساری امت دی شفاعت کرو دے، یا رسول اللہ اس دن میری بھی شفاعت کرے جائے، منو بھی یاد رکھا ہے۔ سوال ہے پیدا ہوتا ہے، سواری جنت وچوں آئی ہے، اللہ نے جنت وچوں بھیجی ہے، جنت کی سواری ہے، واپس جنت چلی جائے گی، لیکن وہ براق بھی یہ جانتا ہے کہ یہ محبوب اللہ کی بارگاہ وچ وہ مقام رکھنے والا ہے، اللہ اپنے محبوب کا سوال واپس نہیں لوٹاتا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت والے دن جدو حشر کے میدان میں جنت جاؤ گے، یا رسول اللہ یہ ذمہ داری میری ہوئے کہ میں حشر کے میدان میں لے کے جنت کے دروازے تک تسی میرے کے سوال ہوئے تو جنت لے کے جاؤں۔ اللہ کے محبوب نے یہ خواہش فرمائی۔ پھر سرکار نے جو شریف فرما لگے خود اللہ کے رسول ٹھہر گئے، پیر رکاب کر کے سرکار نے پیچھے ہٹا دیا، رک گئے، سر مبارک جھکا لیا، کوئی فکر کو پریشانی جس طرح انسان کی تعلیم دی، سرکار سوچی پہ گئے۔ جبریل علیہ السلام سوچنے لگے، غور کرتے ہیں بھی وقت بڑا قیمتی ہے، حور و غلمان انتظار میں چلے، کائنات کا مالک انتظار میں چلے، خود رب شوق دیدار میں انتظار میں کرتا ہے، فرشتے پورا صف بنا کے موجود ہیں۔ رب کائنات نے وحی فرمایا ہے جبریل میرے نبی کو پوچھو بھی رک کیوں گئے، سواری تے سوار کیوں نہیں ہوتے، سفر کی ابتدا کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے سوال کیوں نہیں ہوتے، سفر کیوں نہیں شروع فرماتے، کس چیز کا انتظار ہے؟ یا رسول اللہ حور و غلمان فرشتے صفا بنا کے انتظار میں چلو، وہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک جس کی رضا واسطے ساری دنیا طلب کرتی ہے، ساری زندگی یہ چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، وہ رب تھوڑا بے انتظار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟
اج اللہ نے میرے تے بڑے انعام کیتے، اج رب نے بڑیاں نوازشاں کیتیاں نے، اج رب نے بڑا مقام عطا کیتا ہے، بڑیاں کرم نوازیاں، بڑیاں رحمتاں، بڑے فضل، لیکن ایک سوال پریشان کرتا ہے۔ آج کا تیری یاد سنیں ہو کہ اللہ نے محبوب نے فرمایا قیامت دے دن ہوئے حشر کا دن جڑا 50,000 سال کا دن اور میری امت جب حشر کے میدان میں جاوے دی، میری امت بڑی کمزور ہے، بڑی ناتواں ہے، بڑی گناہگار ہے، بڑی سیاہکار ہے۔ ہن خوف اس گل ہے کہ میری امت دا وہ دن کس طرح گزرے گا۔ 50 سال کا دن، اتنا طویل وقت میری امت کس طرح گزارے گی، اور جڑی اللہ نے پل صراط جہنم تے بچھا دیتی ہے، تھلے جہنم کی اگ بڑکری ہوئے دی، پل صراط بچھیا ہوئے دا، وال تو باریک، تلوار تو زیادہ تیز ہے، ہر انسان اس پل صراط تو گزرنا ہے۔ اے جبریل میں فکر مند اس گلیاں کہ میرا امتی پل صراط کے لیے پار کرے گا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ سانوں کو وزیر مشیر افیسر بلائے تے سارے پیر زمین تے نہیں ٹکدے، کسی کا ہوش نہیں ہوندا، لیکن اللہ دے محبوب رب دی بارگاہ میں جان والے نے تے فکر پھر بھی امت دی ہے، غم پھر بھی امت ہے، پریشانی پھر بھی امت دی ہے۔ ہن اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نوں اے دس، اے خوشخبری سنا دے، اے بشارت دے سک کہ محبوب امت دی فکر نہ کر، امت دی پریشانی نہ کر، غم نہ کر۔ رب فرماتا ہے حشر کا دن ہوئے گا، تیری امت میدان حشر میں موجود ہوئے گی، پل صراط تو گزرنے کا وقت ہوئے گا، میں رب وعدہ کرنا تیرے ہر امتی آواز لے کے براق بھیجا گا، تیرا ہر امتی براق کے سوال ہوئے گا، اور پلک جھپکن تو کہہ دو تیرے ہر امتی نو میں پل صراط تو پار کر دیا۔ او محبوب جڑا رب کی بارگاہ وچ حاضر ہونے واسطے جان والا ہے، اللہ تعالی ہم کاملہ شرف حاصل کرنے والا ہے، تے اپنے جان کی خوشی نہیں، اپنے مقام کی خوشی نہیں، اپنے مرتبے کی خوشی نہیں، فکر ہے غم ہے تو تیرا ہے، اور تم کیسا امتی ہے، اس محبت کی کیسی لاج رکھی ہے، اس محبت کا کیسا صلہ دیتا ہے کہ او محبوب جڑے آسمانہ تو تیرے واسطے نماز کا تحفہ لے کے آئے، اللہ نے عشق بلا کے عطا فرمایا، اور امام الانبیاء کو دیتا اپنے محبوب نبی نکیم کی تحفہ تیرے واسطے عطا کیتا، کہ تو اللہ کے گھر کتنی بار حاضر ہونا ہے، جی آ بھی جانا ہے، کہ جمعے دی نماز ہوتی دعا ہوتی ہے، ادھی تو زیادہ مسجد خالی ہو جاتی، باقی سنت موقع کس نے ادا کرنی ہے، باقی کہنے سننے نے جڑی سنت موقع ادا کرے گا، زور مسجد خالی، عصر مسجد خالی، شام عشاء مساجد خالی نہیں، فجر میں چند نمازی نہیں، کیا ای محبت دسل ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سفر تشریف لے کے گئے نا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے گھر گزرے، کچھ لوگ ایک کھوہ وچوں ڈول پانی کا لٹکانے دے خالی، جدو واپس چکتے دے ان ڈول خالی دا خالی، پھر لٹکانے دے پھر واپس چکتے دے ڈول خالی دا خالی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ ڈول چکتے دے واپس آتا خالی ہے، ڈول پڑتا دے، یہ ہے کون؟ جبریل امین علیہ السلام کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہیں نمازاں دے پڑھتے ہیں، عبادتاں دے کرتے ہیں، ریاستاں دے کرتے ہیں، مسجد دے جانے نے، لیکن اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہوتی، ریاکاری واسطے عبادت کرتے ہیں، مخلوق کو وکھانے واسطے عبادت کرتے ہیں، ایک دکھلاوی کی عبادت کر کے آتے ہیں کہ لوگ آخر کتنا بڑا نمازی ہے، صبح دوپہر شام میں تو مسجدوں پہ نکلتا ہوتا ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوتی، اپنے آپ کو نمازی اخوان واسطے مسجد جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ دسنا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح یہ لوگ ڈول لٹکا کے خالی واپس کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں کوئی ثواب، کوئی اجر، کوئی مرتبہ عطا نہ کرے گا، یہ لوگ خالی دے خالی رہ جائیں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری قوم تو گزرے، چند لوگ ایسے ہیں
کہ جنہاں دے سر پتھراں دے نال کچلے جا رہے ہیں. ایک پتھر کو سر دے ماریا جاتا ہے، وہ سر اس پتھر کی ضرب نال ریزہ ریزہ ہو کے نکل جاتا ہے. کچھ دیر تو بعد اللہ پھر اسے سلامت فرماتا ہے. پھر پتھر مار کے اس کا سر کچل دیتا جاتا ہے. بڑی دفعہ سرکار نے ملاحظہ فرمایا، پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے، یہ سزا کیوں دیتی جا رہی ہے، انہوں نے سر پتھراں دے نال کیوں کچلے جا رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت دے وہ لوگ نے کہ جدو اللہ کے گھر وچ آواز ہوندی سی اللہ اکبر اللہ اکبر، جدو اللہ کے گھر وچ پکارے جاندے سی حی علی الصلاۃ آؤ نماز دی طرف، حی علی الفلاح آؤ بھلائی دی طرف، یا رسول اللہ یہ لوگ مسجد وال نہیں سمجھاتے، اس سرانے کے سر دھر کے ستے رہندے سن، مؤذن پکار پکار کے چپ ہو جاتا سی. یا رسول اللہ سرانے تو سر نہیں سن چکتے. آج یہ سزا دے کے اللہ یہ دسنا چاہتا ہے کہ حشر والے دن جب یہ حشر جان دے یا جہنم جان دے، یہ سزا انہوں نے دی جائے دی کہ انہوں نے بار بار پتھر دے نال سر کچلے جان دے کہ یہ اذان دی آواز سن کے مسجد کیوں نہیں سمجھاتے. سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے قریب تو گزرے، انہوں لوگوں کے سامنے دو ہانڈیاں ہیں. ایک ہانڈی کے اندر ایک برتن میں بہترین قسم کا پکیا گوشت خوشبودار ہے، دوسری ہانڈی موجود ہے جس ہانڈی کے اندر گلیا سڑیا بدبودار گوشت ہے. اور وہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ وہ اچھا خوشبودار پکیا گوشت نہیں کھاتے، بلکہ وہ سڑی بدبودار ہانڈی بن جاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ لوگ کون ہیں، کتنے کا عقل بے وقوف ہے کہ پکیا بہترین خوشبودار گوشت چھڑ کے گندے غلیظ بدبودار گوشت پر کیوں مار رہے ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں اللہ نے پاک حلال طیب بیویاں عطا فرمائی. وہ لوگ اپنی حلال پاک بیویاں چھڑ کے غیر عورتوں کے وقت گزارتے سن، حرام کاری کرتے سن، غیر عورتوں کے رات گزارتے سن، وقت گزارتے سن. آج انہوں نے ایک اجر دیتا جا رہا ہے، ایک عذاب دیتا جا رہا ہے کہ حلال طیب گوشت کی بجائے بدبودار غلیظ ترین گوشت پر منہ مارتے ہیں. دوستو اس سارے اعمال، اس سارے حالات یہ تواڈے میرے نے، اسی خود بے نمازی ہاں، ایک کل حشر سارے والے عام ہوئے گا کام سر کچلے جان دے، ڈول خالی لگے گا، میدان حشر جتنے ہی دامن بنا دے، کوئی نیکی پلے نہ ہوئے گی، اور جڑی ہوئی وہ دے اندر ریاکاری ہوئے گی. اس سارے حشر، اس سارے واقعات رسول اللہ کو بخائے گئے تاکہ اپنی امت میں جا کے دسو کہ لوگوں انہاں کماں تو باز آ جاؤ. حضرات عزیز محتشم، وہ محبوب نبی جڑا زمین تو مکان تو لا مکان تک گیا، رب دا دیدار کیتا، بلا حجاب کیتا، ہم کلام ہوئے، اللہ کی بارگاہ وچ ہزار کروڑا لکھاں انعام لے کے آئے. اس محبوب کو تیرا میرا غم اتنا، فکر اتنی ہے کہ رب فرماتا محبوب منگو کی منگ دے ہو، عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت منو دے سکتے، یا اللہ میری امت خطا کارے گناہگار ہے، سیاہ کارے، یا اللہ میری امت نے بخشے فرما دے. اپنے واسطے سونا چاندی زمین جائیداد کوئی شے نہیں طلب کرتے، غم ہے فکر ہے کہ اپنی امت ہے. اور امت کتنی بدبخت ہے، کتنی کم عقل ہے کہ ہر وہ معاملہ جڑا اللہ کے رسول نے وضاحت فرما دیتی ہے کہ اے راہ تیرے واسطے برا ہے جہنم میں جان والا ہے، اے راہ تیرے واسطے اچھا ہے جنت جان والا ہے، پھر بھی انسان بار بار جہنم پر جانے کی کوشش کرتا ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، مالک دو جہاں سن سنا کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین و ما علیہ الا البلاغ المبین.